خداوند یسوع مسیح کے عظیم اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ناظرین، ہمارا آج کا ڈیووشن لیا گیا ہے مقدس یعقوب کا عام خط، اس کا 5واں باب اور اس کی 12ویں آیت سے۔ کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے: مگر اے میرے بھائیو، سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ قسم نہ کھاؤ، نہ آسمان کی، نہ زمین کی، نہ کسی اور چیز کی، بلکہ ہاں کی جگہ ہاں کرو اور نہیں کی جگہ نہیں، تاکہ سزا کے لائق نہ ٹھہرو۔ کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ ناظرین، ہمارے آج کے ڈیووشن کا عنوان ہے قسم، اور اسے آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے بیکن لائٹ سے ورڈ ایٹ ورک نے۔ ناظرین، جیسے کہ مقدس یعقوب کا طرز تحریر ہے کہ اس نے اپنے خط کے 5 ابواب میں 108 آیات لکھی ہیں، اور ہر باب میں اس نے ایک بڑے مضمون کو لے کر اس کو اٹینڈ کیا ہے، اور ان تمام مضامین کا تعلق مسیحی ایمان کے ساتھ ہے۔ اسی طرح 5ویں باب میں مقدس یعقوب نے ایمان اور مسیحی قدروں کو اپنا مین مضمون بنایا ہے، اور اگر ہم پہلی 6 آیات کا مطالعہ کریں، مقدس یعقوب کے خط کے 5ویں باب کی پہلی 6 آیات کا مطالعہ کریں، تو اس میں ایمانداروں کو انصاف کی تعلیم دی گئی ہے کہ کس طرح ایماندار انصاف کے وسیلے سے مسیحی ایمان کی قدر کو بیان کر سکتے ہیں۔ پھر 7ویں آیت سے لے کر 11ویں آیت تک مقدس یعقوب نے ایمانداروں میں صبر سے متعلق تعلیم دی ہے، اور مختلف مثالوں کے ساتھ مسیحی ایمان میں صبر کو ایک قدر بنا دیا ہے۔ یعنی کسی مسیحی میں اگر صبر نہیں ہے تو وہ مسیحی ایمان میں کمزور ہے۔ اور اب 5ویں باب کی 12ویں آیت جو آج کا ہمارا ڈیووشن ہے، اس میں قسم کو بھی ایک مسیحی قدر کے طور پر بیان کیا گیا ہے، اور یہاں ثابت کیا گیا ہے کہ مسیحی ایمان اور مسیحیوں کو، یعنی ایمانداروں کو، اپنے ایمان کی سپورٹ میں یا اپنے کردار کی سپورٹ میں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کا مسیحی ایمان اور مسیحی کردار ایسا معیاری ہے کہ اسے کسی قسم کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کا کلام ہاں کی جگہ ہاں اور نہ کی جگہ نہ ہوتا ہے۔ ناظرین، قسم کیا ہے؟ قسم کے لیے عبرانی زبان کے 2 الفاظ ہیں اور یونانی زبان میں 1 لفظ ہے۔ پہلا جو لفظ عبرانی زبان میں ہے وہ ہے شبوہ، اور شبوہ کا مطلب ہے 7۔ ناظرین، یہ جو 7 ہے یہودیوں میں بڑا مقدس لفظ گنا جاتا ہے، اور لوگ 7 کے عدد کی بھی قسم کھا لیتے تھے یا 7 چیزوں کی قسم کھا لیتے تھے، جو ایک عام روٹین کی بات تھی۔ دوسرا لفظ ہے اعلیٰ، اور اعلیٰ سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی قسم کھاتا ہے تو اس کو مزید اسٹرینگتھن کرنے کے لیے، مزید طاقتور پاورفل بنانے کے لیے اس کے ساتھ کسی لعنت کو منسوب کیا جاتا ہے۔ یعنی اگر میں یہ کام نہ کر سکا تو میرے ساتھ یہ ہو جائے۔ سو یہ اعلیٰ تھوڑی اور سنجیدہ قسم کی قسم ہے۔ جو یونانی زبان کا لفظ ہے ناظرین وہ ہے اومنو او، اور اومنو او کا مطلب ہے عہد باندھنا یا وعدہ کرنا یا کسی سنجیدہ
ٹریٹی کو سائن کرنے کے لیے، کوننٹ کو سائن کرنے کے لیے قسم کھانا، اور یہ بہت ہی سنجیدہ قسم کا عمل تھا۔ یونانی زبان کا جو لفظ اومنو او ہے، یہ وہی قسم ہے جو پیدائش 15 باب میں 8ویں آیت سے 18ویں آیت تک بیان کی گئی ہے، جس میں ابراہم اور خدا کے درمیان ایک عہد ہوا ہے، جس میں ایک جانور کو کاٹا جاتا تھا اور دونوں پارٹیز اس کٹے ہوئے جانور میں سے گزرتیں، اور یہ عہد باندھا جاتا کہ اگر دونوں پارٹیز میں سے کوئی ایک یہ عہد توڑے گا تو اسے بھی اسی طرح کاٹا جائے گا۔ اور اگر آپ 15 باب میں پڑھیں تو خدا نے جو وعدہ کیا ہے، ان جانوروں میں سے گزرنے کے لیے صرف خدا گزرا ہے، ابراہم نہیں گزرا، کیونکہ خدا یہ جانتا تھا کہ یہ ایسی قسم اور ایسا عہد ہے کہ جو توڑے گا وہ کاٹا جائے گا۔ سو ابراہم کو بچانے کے لیے خدا نے خود فیصلہ کیا کہ وہ اپنے بہاف پر بھی خود گزرے گا اور ابراہم کے بہاف پر بھی وہ خود گزرے گا، اور ایسا ہی ہوا کہ ابراہم کی نسل سے یہ وعدہ ٹوٹا، جس کی وجہ سے خدا نے کیونکہ یہ ذمہ داری لے لی تھی، پھر خدا کو خود یہ نقصان اٹھانا پڑا، اور اس عہد کو پورا کرنے کے لیے خداوند یسوع مسیح کو قربان ہونا پڑا، کیونکہ وعدہ یہ تھا کہ جو توڑے گا وہی کاٹا جائے گا۔ سو خداوند یسوع مسیح، خدا کا جو بیٹا ہے، وہ اس طرح سے کاٹا گیا کہ وہ قربان ہوا، سو اس عہد کی تکمیل کے لیے جو وعدہ کیا گیا تھا۔ ناظرین، اگر ہم اس کو علم الہیات میں دیکھیں تو متی کی انجیل کے 5ویں باب کی 33ویں آیت سے 37ویں آیت تک مقدس یعقوب نے قسم کو خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات پر انحصار کیا ہے، یعنی خداوند یسوع مسیح نے قسم کے اوپر سیر حاصل بحث کی ہے اور کھل کے بیان کر دیا گیا ہے۔ مقدس یعقوب کیونکہ خداوند یسوع مسیح کا چھوٹا بھائی ہے، اس لیے اس نے خداوند یسوع مسیح کی تعلیم کو بنیاد رکھتے ہوئے اس نے قسم کو بھی اپنے خط میں ایک بڑا مضمون بنایا ہے۔ آئیے ہم متی کی انجیل کے 5ویں باب کی 33ویں آیت سے 37ویں آیت تک دیکھیں کہ خداوند کا بندہ مقدس یعقوب کس طرح سے خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات کا پیروکار ہے۔ یہاں یوں لکھا ہے، پھر تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ جھوٹی قسم نہ کھانا، بلکہ اپنی قسمیں خداوند کے لیے پوری کرنا۔ لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ بالکل قسم نہ کھانا، نہ تو آسمان کی کیونکہ وہ خدا کا تخت ہے، نہ زمین کی کیونکہ وہ اس کے پاؤں کی چوکی ہے، نہ یروشلم کی کیونکہ وہ بزرگ بادشاہ کا شہر ہے، نہ اپنے سر کی قسم کھانا کیونکہ تو ایک بال کو بھی سفید یا کالا نہیں کر سکتا، بلکہ تمہارا کلام ہاں کی جگہ ہاں یا نہیں کی جگہ نہیں ہو، کیونکہ جو اس سے زیادہ ہے وہ بدی سے ہے۔ سو ناظرین، خداوند یسوع مسیح کی یہ تعلیم مقدس یعقوب کے ذہن میں ہے، اور مقدس یعقوب کی زندگی کی کامیابی بھی اس لیے ہے کہ نہ صرف وہ خداوند یسوع مسیح کی تعلیم کو اپنے خط کا مضمون بناتا ہے، بنیاد بناتا ہے، بلکہ وہ اس پر عمل بھی کرتا ہے۔ سو پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر مقدس یعقوب خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا حصہ بناتا ہے تو آج ہمیں بھی خداوند کا یہ مقدس بندہ دعوت دیتا ہے کہ ہم نہ صرف کلام مقدس کو پڑھیں بلکہ اسے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور قسم کھانے سے گریز کریں۔ دوسری بات، علم الہی میں اگر آپ خروج 20ویں باب میں 3 حکم دیکھیں تو اس میں لکھا ہے کہ ہم نے خدا کا نام بے فائدہ نہیں لینا،
اور خدا کا نام بے فائدہ لینے سے مراد یہی ہے کہ جہاں ضرورت نہیں ہے آپ اس کو اپنی سپورٹ کے لیے، اپنے کردار کے لیے یا اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے ہم قسم کا سہارا لیتے ہیں اور خدا کے نام کو غلط استعمال کرتے ہیں۔ یہ تیسرے حکم کا عدول ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جو شریعت کا توڑنے والا ہے وہ سزا کا حقدار ہے۔ تیسری بات جو ہم سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ قسم کھانے سے ہمارے کردار کی نفی ہوتی ہے، کیونکہ ایماندار جو ہیں ان کا کلام ہاں کی جگہ ہاں اور نہیں کی جگہ نہیں گنا جاتا ہے۔ ناظرین، پہلی صدی میں جب کوئی کیس عدالت میں چلا جاتا تھا تو جج یہ کہتا تھا کہ اگر اس کیس سے متعلق کوئی مسیحی گواہی دے دے تو وہ فیصلہ اس کے حق میں کر دے گا جس کی گواہی کوئی مسیحی ایماندار دے گا۔ یعنی پہلی صدی کا ایماندار اتنا با کردار تھا کہ اس کے کلام کو عدالتیں بھی مثبت مانتی تھیں اور ان کی گواہی پر فیصلہ کر دیا جاتا تھا۔ کاش آج بھی ہمارا یہ سٹیٹس بن جائے۔ آج تو ہم گھروں میں کیا، عدالتوں میں بھی جھوٹ بولتے ہیں اور قسمیں کھاتے ہیں۔ مسیحی کردار جو ہے جس کی تصویر مقدس یعقوب نے بتائی ہے، اس کردار کو یا مسیحی اعمال کو یا الفاظ کو سپورٹ کرنے کے لیے ہمیں کسی قسم کی قسم کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا کردار ہی ہماری پہچان ہے اور ہمارا ایمان ہے۔ ناظرین، اگر ہم یہودیوں کا کلچر اس وقت کا دیکھتے ہیں تو قسم کھانا ان کے لیے ایک عام سی بات تھی۔ یعنی اگر آپ بزنس کر رہے ہیں تو اپنی 2 نمبر چیز کو 1 نمبر ثابت کرنے کے لیے آپ خدا کی قسم کھاتے جا رہے ہیں، کلام مقدس کی قسم کھاتے جا رہے ہیں، یا آپ ویسے ہی کوئی اور قسم کی قسمیں کھاتے جا رہے ہیں۔ یہ عام رواج بن گیا ہوا تھا جس کو مقدس یعقوب نے یہاں بیان کیا ہے کہ یہ مسیحی ایمان کے منافی ہے۔ لہذا مسیحی ایمان کو کسی قسم کی قسم کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا ایمان اور ہمارا کردار اور ہمارے الفاظ ہاں کی جگہ ہاں اور نہیں کی جگہ نہیں ہے۔ ناظرین، اگر آج ہم اپنے رویوں میں قسم کا استعمال کرتے ہیں تو مت بھولیں کہ مقدس یعقوب نے بھی اور ہمارے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح نے بھی اسے سزا کا حقدار ٹھہرایا ہے۔ قسم کھانا مسیحی ایمان کے منافی ہے، اور آئیے آج ہم خداوند یسوع مسیح کی تعلیم پر عمل کرتے ہوئے اور مقدس یعقوب کی نصیحت کو اپنا ایمان بناتے ہوئے قسم کھانے سے گریز کریں اور اپنی ہاں کو ہاں اور نہیں کو نہیں کہیں، تاکہ ہمارا ایک مسیحی کردار کھل کر سامنے آئے اور ایماندار اور غیر ایماندار اس بات کا اقرار کریں کہ مسیحیوں کی ہاں کی جگہ ہاں اور نہیں کی جگہ نہیں ہی ان کا ایمان ہے۔ خدا مجھے اور آپ کو ایسا ایمان اور کردار دے کہ ہم اپنے ایمان اور کردار سے پہچانے جائیں۔ خدا آپ کو برکت دے، آمین۔ آئیے ہم دعا کریں۔ بزرگ پیارے آسمانی باپ، ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں تیرے بندہ مقدس یعقوب کے لیے، جس نے اپنی زندگی میں اپنے بڑے بھائی خداوند یسوع مسیح جو ہمارا نجات دہندہ ہے، اس کی تعلیمات کو نمونہ بناتے ہوئے اس نے اپنی زندگی میں اسے جگہ دی۔ ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی ایسا ہی کریں، اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو ہمیں معاف فرما، اور آئندہ ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔